السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا ہم پر فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا تو ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں کہ کامیابی کیسے ملے گی، اللہ رب العزت کی محبت کیسے ملے گی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو چاہتے ہو تو اے نبی کہہ دو کہ تم میری اتباع کرو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی کرو۔ بس ہماری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں رنگ جائے، اسی لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ اب تک ہمارے سامنے بہت ساری چیزوں کے آداب بیان کیے گئے۔ آج خوشبو لگانے سے متعلق، عطر سے متعلق بہت سارے آداب ہمارے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر کوئی خوشبو پسند کرتا ہے۔ ہر کوئی بندہ خوشبو پسند کرتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنی پسند کو ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے کس انداز سے قربان کریں، یعنی اپنی اس عادت کو سنت کے رنگ میں کیسے رنگیں، اسی لیے آج کی مجلس میں عطر سے متعلق آداب بیان کیے جائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ خوشبو کی دھونی لینا۔ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب دھونی لیتے تو خالص عود کی لیتے، یعنی عود کی ہی دھونی لیا کرتے تھے۔ عود کے علاوہ کسی بھی خوشبو کا اس میں استعمال نہیں فرماتے۔ بس کبھی کبھی اگر عود کی عطر میں کوئی چیز ملانا ہو تو عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کرتے، یعنی کافور ملا لیتے، اور فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دھونی لیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو کی دھونی لیتے ہیں لوگ، تو یہ خوشبو کی دھونی جو لیتے ہیں ہم اس میں بھی سنت کی نیت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن جو ہم خوشبو کی دھونی جو لیتے ہیں، اب پتہ چلا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو نبی علیہ السلام کا فعل عمل ہمارے سامنے بیان کیا وہ یہ ہے
اپنے عمل کے ذریعے سے جس کا انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا وہ یہ کہ جب کبھی دھونی لینی ہوتی تو عود کی لیا کرتے تھے، خالص عود کی، اس لیے کہ عود بہترین خوشبو ہوتی ہے، اور کبھی عود کے ساتھ کوئی دوسری خوشبو ملانی ہوتی تو کبھی کبھی کافور ملا لیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا ادب ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ممکن ہو تو مشک اور عنبر استعمال کرے۔ خوشبو میں مشک اور عنبر یہ دو خوشبو استعمال کرنی چاہیے، یہ آداب اور سنت ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگاتے تھے؟ تو فرمایا ہاں، سب سے عمدہ مشک اور عنبر۔ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سب سے عمدہ خوشبو پسند تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پسند جو خوشبو تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مشک اور عنبر کی تھی۔ دوستو ہم بھی اسی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمیں بالکل خالص مشک اور عنبر اگر مل جائے اپنے بدن میں خوشبو لگانے کے اعتبار سے تو انہی عطر کو، خوشبو کو مقدم رکھیں، اور اگر یہ دونوں کے دونوں مناسب نہیں، ملتے نہیں، تو پھر دوسری خوشبو لگانے سے بھی اس میں بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ہم نے یہ سنا کہ ممکن ہو تو مشک اور عنبر استعمال کرنا چاہیے، ہے نا؟ لیکن یہ چیز مرد اور عورتوں کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اب دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شمائل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مرد کی خوشبو وہ ہے جو پھیلے اور رنگ محسوس ہو، یعنی اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہو، مرد ایسی خوشبو استعمال کرے، اور عورتوں کو بھی عطر، خوشبو استعمال کرنا ان کے لیے بھی ہے، لیکن ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عورتوں کی خوشبو غیر محسوس ہو، یعنی اس کی خوشبو سوائے عورت کے جو اپنے بدن کو لگاتی ہے اپنے علاوہ کوئی اس خوشبو کو محسوس نہ کرے، البتہ رنگ اس کا نظر آئے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ مرد کو مردانہ خوشبو اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ جی، اب ہم صرف کپڑوں کو عطر لگائیں، اپنے بدن کو لگائیں، چہرے کو لگائیں، کہاں کہاں لگا سکتے ہیں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، ازواج مطہرات میں سے ایک فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوشبو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی اور سر میں محسوس کرتی تھی، یعنی سر اور داڑھی کے بالوں کو خوشبو لگانا، عطر لگانا یہ بھی سنت ہے۔ سر کے بال کو، یعنی سر میں اور داڑھی میں، داڑھی کے بالوں کو خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے۔ جی، ازواج مطہرات میں سے جو یہ فرمان ابھی ہم نے سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر میں اور داڑھی کے بالوں میں خوشبو کو محسوس کیا کرتی تھیں، تو پتہ چلا کہ سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا سنت ہے۔ اب دیکھیں دوستو، ایک میں ابھی عجیب، اللہ اکبر، ایک سنت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے اکثروں نے یہ نہیں کیا ہوگا۔
اگر نہیں کیا ہوگا تو آج آپ کو یہ سنت پتہ چل گئی، بلکہ پتہ چلے گی، تو آپ میں سے اس سنت کو ضرور اپنائیں۔ اس سے انشاءاللہ بیوی کا پیار اور بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ازواج مطہرات میں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی فرماتی ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احرام کے وقت خوشبو لگایا، یعنی اپنی بیوی کے ہاتھوں سے اپنے جسم کو خوشبو لگانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہم میں تو اکثر ایسے ہی ہیں جو خود اپنے جسم میں اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگایا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ایسی بہترین خدمت کا موقع اپنی بیویوں کو بھی، معاف کریں آپ میں سے اکثر سوچیں گے کہ مولانا نے بیویوں کا لفظ استعمال کیا، بعض دفعہ اپنی اس بہترین خدمت کا موقع اپنی بیوی کو بھی عطا کریں کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں کو عطر لگا کر رگڑ کر اپنے جسم، اپنے شوہر کے جسم کو، اپنے شوہر کے کپڑوں کو، اپنے شوہر کے سر کو، اپنے شوہر کے داڑھی کے بال کو خوشبو لگائے۔ اس سے محبت بڑھے گی دوستو۔ جی، ہم ان سنتوں کو معمولی نہ سمجھیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ آج تک ہمیں یہ سنت معلوم نہیں تھا، تو ہم اپنے زندگی میں بار بار عملی طور پر اس سنت کو اپنائیں کہ بیوی کے ہاتھ میں عطر دے کر اس سے کہیں کہ اپنے ہاتھوں سے مجھے عطر لگائیں۔ کیوں؟ ازواج مطہرات میں سے یہ حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احرام کے وقت خوشبو لگایا۔ تو ہم بھی عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں ضرور کریں تاکہ ہماری زندگی میں ایک ایک سنت ادا ہو۔ نکاح کرنا سنت ہے نا، اسی طرح یہ بھی ایک سنت ہے کہ اپنے بیوی کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو، کپڑوں کو عطر لگا کر لیں۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ خوشبو کیسی لینی چاہیے، عطر کون سا ہو، کہاں لگانا چاہیے، سر داڑھی میں لگائیں، اور نبی علیہ السلام کو سب سے عمدہ جو خوشبو پسند تھی وہ عود کی اور دھونے کے اعتبار سے عود کی تھی اور لگانے کے اعتبار سے مشک اور عنبر کی تھی۔ اب دوستو یہ عطر لگانے کا طریقہ کیا ہو؟ جی، عطر لگانے کا طریقہ کیا ہو؟ مجمع الزوائد ایک بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت یزید بن ابو عبید یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع کو دیکھا۔ سلمہ بن اکوع صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے، یزید بن ابو عبید فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سلمہ بن اکوع جب وضو کرتے تھے تو وضو کرنے کے بعد مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنی داڑھی پر ملتے اور اپنے بقیہ جسم کو بھی لگاتے۔ اب دیکھیں ہتھیلی میں، ہتھیلی جانتے ہیں نا، اپنے ہاتھ کا وہ حصہ جہاں سے ہم کھانا کھاتے ہیں، جو اسے ہتھیلی کہتے ہیں۔ تو ہتھیلی کا وہ حصہ جو ہمارے ہاتھ کا ظاہر ہے، تو ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا، جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈی کے موسم میں جب ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر رگڑتے ہیں، اسی طرح اپنے ہتھیلی میں عطر کو لے کر دونوں ہاتھ کو اچھی طرح رگڑیں گے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں میں عطر کو لے کر رگڑیں گے، پھر اس کو اپنی داڑھی اور اپنے کپڑوں میں لگائیں۔ یہ عطر کے لگانے کا صحابی کے عمل سے ایک مسنون طریقہ ہمیں ملا۔ مجمع الزوائد جو حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات ملی کہ ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا،
اچھا ہتھیلی میں رگڑنا، پھر داڑھی کو اور کپڑوں میں عطر لگانا چاہیے۔ یہ تو عطر سے متعلق کچھ آداب تھے، یعنی خوشبو کے لیے جو دھونی ہم لیں گے اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت ابن عمر نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عود کی دھونی لیتے تھے، خالص عود کی، اور کبھی کبھی عود کے ساتھ کافور کی ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ اور استعمال جو نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کے مطابق وہ مشک اور عنبر تھا، وہ مشک اور عنبر تھا۔ مردوں کے لیے ایسی خوشبو جو بہت پھیلے، دوسروں کو پتہ چلے کہ بھائی اس نے عطر لگائی ہے، اور رنگ بھی اس کا ظاہر ہو۔ مردوں کے لیے ایسا عطر ہو، مرد کے لیے مردانہ اور عورتوں کے لیے زنانہ، یعنی عورتوں کی خوشبو ایسی ہو کہ وہ دوسرے محسوس نہ کر سکیں کہ اس نے خوشبو لگائی ہے، ویسے خوشبو عورتیں استعمال کریں، لیکن اگر اس کا رنگ نظر آتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو ہوئی عطر سے متعلق کچھ آداب، اور عطر لگانے کا یہ طریقہ بتلایا کہ ہتھیلی میں لے کر دونوں ہتھیلیوں کو اچھا رگڑیں، پھر اس کے بعد اپنی داڑھی سے شروع کریں، داڑھی کو لگائیں، پھر اپنے کپڑوں کو لگائیں، سر کے بال کو بھی لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں جی۔ تو یہ عطر لگانے سے متعلق آداب ہوئے۔ اب عطر لگانے کے مواقع کون سے، یعنی کس کس موقع پر بندہ عطر لگائے، بندہ کس کس موقع پر عطر لگائے۔ سب سے پہلی چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے دن عطر لگانا، جمعہ کے دن عطر لگانا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ذرا دھیان سے سنیں، کتنی عجیب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ، یعنی جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ۔ اور نبی علیہ السلام نے کتنی عجیب تاکید فرمائی خوشبو لگانے کے سلسلے میں، فرمایا اگرچہ عورت کی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہم نے اوپر سنا کہ مرد مردانہ عطر استعمال کرے جس کی خوشبو دوسروں کو محسوس ہو، اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں جو دوسرے محسوس نہ کر سکیں، غیر محسوس ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن عطر لگانے سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، اس لیے کہ یہ ضروری ہے۔ اور اگر تمہارے پاس عطر ہے ہی نہیں تو اس کی تاکید بتلانے کے لیے، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اگرچہ عورت ہی کی عطر تمہارے پاس کیوں نہ ہو، تم جمعہ کے دن عطر ضرور لگایا کرو۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو کڑک خوشبو میں پسند نہیں ہوتی، ان کے سروں میں درد ہو جاتا ہے، بعض ہوتے ہیں ایسے، میرا بھی وہی حال ہے، مجھے بھی کڑک خوشبو بالکل نہیں ہوتی، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم جو ہلکی خوشبو ہو، جو ہلکی خوشبو ہو، ہم اس کا استعمال کریں تاکہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا موقع مل سکے۔ زندگی میں جتنے موقع ہو سکتے ہیں ہم ہر موقع کی سنت ادا کرنے کی کوشش کریں، ہر موقع کی سنت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی ہے، صحابہ کے اندر کیسا جذبہ تھا سنتوں پر عمل کرنے کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل اتارنے کا، اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ ایک صحابی تھے، وہ سفر سے گزر رہے تھے، سفر میں تھے، راستے سے گزر رہے تھے، ایک درخت آیا تو اس درخت کے پاس گئے اور اس انداز سے اس درخت کے نیچے بیٹھے جیسے کہ کوئی آدمی فارغ ہونے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بیٹھا کرتا ہے۔ حالانکہ ان کو فارغ ہونا نہیں تھا، قضاء حاجت کے لیے نہیں گئے تھے، بس درخت کے پاس گئے، اس انداز سے بیٹھے جیسے کوئی بندہ فارغ ہونے کے لیے بیٹھتا ہے، اور کچھ دیر میں بیٹھ کر وہاں سے واپس آ گئے۔ کسی سوال کرنے والے نے پوچھا عجیب بات ہے، آپ فارغ بھی نہیں ہوئے، اپنی ضروریات سے فارغ بھی نہیں ہوئے، لیکن بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر میں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، اسی درخت کے نیچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تھے، میرے دل میں چاہت پیدا ہوئی کم از کم میں اس جگہ میں بیٹھ کر اپنے نبی کی نقل کر سکوں۔
اللہ اکبر. یہ جذبہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا. یہ جذبہ ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اپنانے کا. سنت سے بڑھ کر کوئی تقویٰ نہیں ہے، یاد رکھیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بہت بڑے خلیفہ مفتی حسن صاحب امرتسری نور اللہ مرقدہ، ان کے خلیفہ صوفی سرور صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث، وہ فرماتے ہیں سنتوں سے بڑھ کر تقویٰ ہے ہی نہیں. ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو استعمال کریں تقوی کے اعتبار سے، یعنی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، پھر دیکھیں ہماری زندگی کیسی بابرکت بنتی ہے. تو جمعہ کے دن عطر لگانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ کے دن خوشبو لگاؤ اگرچہ عورت ہی کی کیوں نہ ہو. اسی طرح جمع الوسائل ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بھی عطر لگانے کا وقت لکھا ہوا ہے، موقع. بندہ عیدین میں، عید الاضحیٰ میں، عید الفطر میں، رمضان کی عید میں، بقرعید کی عید میں بندہ عطر استعمال کرے، خوشبو لگائے. جی جمع الوسائل میں یہ بات موجود ہے. اسی طرح دوستو سبیل الہدا ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ تہجد کے وقت بھی عطر لگانا چاہیے. جب بندہ تہجد کو اٹھے تو تہجد کے وقت بھی عطر لگانا چاہیے. سبیل الہدا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بیدار ہوتے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جب بیدار ہوتے تھے تو استنجا کرتے، اپنے ضروریات سے فارغ ہوتے، پھر وضو فرماتے، پھر اپنے گھر کی عورتوں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں تھیں ان میں سے کسی سے خوشبو منگواتے اور پھر لگا لیتے. تو پتہ چلا کہ تہجد اگر ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہم تہجد پڑھتے ہیں، اللہ ہم میں سے ایک ایک بندے کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تہجد کے لیے اگر اٹھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے تو اس وقت یہ بھی سنت ادا کریں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح خوشبو لگایا تھا صبح اٹھ کر، میں بھی انشاءاللہ تہجد کے وقت خوشبو لگا لیا کروں گا. اسی طرح دوستو ابھی ہم نے اوپر سنا حضرت یزید بن ابو عبید مجمع الزوائد کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع جب وضو کرتے تو مشک ہاتھ میں لے کر اسے رگڑتے، پھر اسے اپنی داڑھی پر ملتے، ہے نا. یہ بھی بات ہم نے ابھی سنی. تو اس میں غور کریں، سلمہ بن اکوع جو صحابی ہیں ان کا یہ عمل بتلایا گیا کہ جب وضو کرتے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ عطر لگانا، خوشبو لگانا چاہیے. عطر لگانے کے مواقع میں سے، یعنی عطر لگانے کے جو موقع ہوا کرتا ہے ان مواقع میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ بندہ جب وضو کر کے فارغ ہو جائے تو وضو کے بعد بھی بندے کو چاہیے کہ وہ عطر استعمال کرے. مجموع الزوائد کی جو بات ابھی نقل کی اسی سے یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وضو کے بعد بھی عطر لگانا چاہیے. مزید اسی طرح جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت بھی عطر استعمال کرنی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے. تدریس کے وقت کوئی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو اس وقت بھی خوشبو استعمال کرنی چاہیے. درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، درس سنن و آداب ہے، جو بھی ہو، تدریس کا موقع ہو، تدریس کے لفظ کے اندر جتنی چیزوں کا درس ہو سکتا ہے وہ سارے کی ساری چیزیں آ جائیں گی. ان تمام درس کے وقت بھی عطر استعمال کرنا مسنون ہے. انشاءاللہ ہم بھی اس پر عمل کریں گے. جمع الوسائل کے اندر ہی یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح ذکر کے وقت بھی جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں عجیب کیفیت ہوتی ہے، خوشبو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹھ جائیں. دیکھیں جس طرح کوئی بندہ کسی کے شادی میں جانا ہو کتنا سج کر جاتا ہے، ظاہر کو اچھا سنوارتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے اور کریم لگاتا ہے، چہرے پر اچھی کریمیں لگا کر اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ
دوستوں سے واسطہ پڑے گا۔ تو دوستو یہ ایسے اوقات ہیں، تلاوت کرنا، درس و تدریس کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، جس میں بندے کا سامنا اللہ تعالیٰ سے ہوا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پر ہم اس خوشبو استعمال کریں تاکہ میرے اللہ کے سامنے میں ایسی حالت میں حاضر ہو جاؤں کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں۔ یہ سب عشق و محبت کی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائیں۔ اسی طرح دوستو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن آج پتہ چلے گا، ایک وقت یہ بھی ہے عطر لگانے کا جب بیوی سے ہم بستر ہوں، بیوی سے ہم بستری کے وقت، مباشرت کے وقت آدمی کو چاہیے کہ اس وقت بھی خوشبو استعمال کرے۔ اس کے اپنے الگ فائدے ہیں۔ جی یہ بھی جمع الوسائل جو کتاب ہے اس کے اندر یہ تمام مواقع لکھے ہوئے ہیں کہ بندہ احرام کے وقت عطر لگائے، تلاوت کے وقت عطر لگائے، تدریس کے وقت، درس و تدریس کے وقت عطر لگائے، اسی طرح ذکر کے وقت عطر استعمال کرے، خوشبو لگائے، اور اسی طرح جب بیوی سے ہم بستر ہوں، مباشرت کریں، ملاقات کریں، اس وقت بھی عطر استعمال کرنی چاہیے۔ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اسی طرح دوستو ہم میں سے اکثروں کو دینی مجالس میں، دینی مجامع میں جانے کا موقع ملتا ہے نا؟ تو سبیل الخدا کے اندر یہ بات لکھی ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ ہمیں جب کبھی دینی مجلس میں مشورہ ہو یا اسی طرح کسی بزرگ کی مجلس ہو، مجلس ذکر ہو، بیان ہو، جیسے جو کوئی بھی مجلس ہو سکتی ہیں، ان تمام موقعوں پر بھی ہمیں چاہیے کہ ہم عطر استعمال کریں۔ سبیل الخدا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس بغیر عمدہ خوشبو لگائے بغیر جانا ناپسند فرماتے تھے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیں کتنی بڑی بات، وہ بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر عمدہ خوشبو لگائے صحابہ کے پاس جانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ یعنی جب کبھی صحابہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمدہ خوشبو استعمال کی۔ ہمیں بھی جب بھی اس کا موقع ملے، دینی مجلس ہو، علماء کی صحبت میں جانے کا موقع ملے، جماعتوں میں جانے کا موقع ملے، تعلیم میں، ان تمام چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہم عطر خوشبو لگایا کریں۔ اسی طرح دوستو روایت حدیث کے وقت جو بندہ حدیث روایت کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو یہ حدیث کہتے ہوئے سنی، انہوں نے ان کو اپنی جو سند بیان کرتے ہیں یا حدیث کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں یا پڑھتے ہیں، روایت کرتے ہیں حدیثیں، تو اس وقت بھی خوشبو لگانا چاہیے۔ مجموع الزوائد کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں حضرت انس کے پاس جاتا تھا احادیث حاصل کرنے کے لیے تو آپ خوشبو منگواتے اور اپنے ہاتھوں اور رخساروں پر لگاتے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ میں سے اکثر جماعتوں میں جاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے سال لگانے کا موقع دیا۔ ہم نے بھی دیکھا اکثر جماعتوں کے اندر جگہوں پر کہ جب تعلیم کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک آدمی جیب سے عطر لگا کر خود لگاتا ہے، پھر بازو والے کو، پھر بازو والے کو، پھر بازو والے کو، اس انداز سے وہ گھوم کر جس نے عطر دیا تھا اس کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم سنت سمجھیں، عمل صحابی ہے نا۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں حضرت انس کے پاس جاتا احادیث حاصل کرنے کے لیے تو وہ خوشبو منگوا کر اپنے ہاتھوں کو اور اپنے رخسار یعنی گال پر بھی لگا لیتے تھے۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہوگی ان چیزوں کی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے ان چیزوں کو۔ اسی طرح دوستو یہ چیز عورتوں کے لیے ہے، جیسے اوپر ہم نے سنا کہ مرد کو مردانہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے اور عورتوں کو زنانہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے۔ تو زنانہ جو خوشبو ہوتی ہے
یعنی ایسی خوشبو جو عورت کے سوا کوئی محسوس ہی نہ کر سکے، یعنی جس نے یہ خوشبو لگائی اس کے علاوہ کوئی اور محسوس ہی نہ کر سکے، ایسی عورتیں ایسی عطر استعمال کریں۔ اب دیکھیں ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، صحابیہ ہیں، اپنا عمل ظاہر کر رہی ہیں اپنے فرمان کے ذریعے سے کہ جب ہم حیض سے پاک ہوتی تو اس وقت تھوڑی سی قسط ہندی کو استعمال کرنے کی اجازت دی جاتی۔ قسط ہندی ایک قسم کی خوشبو ہے جو زمانے میں ہوتی تھی، تو میں عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب ہم حیض سے پاک ہو جاتی ہے، MC کا خون، MC جو ہوتی ہے عورتوں کو منتھلی، حیض کا خون، اسی طرح نفاس کا خون، یہ جو ناپاک خون ہوا کرتا ہے جو عورتوں کو ماہواری آتا ہے یا بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے نفاس کا، تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جب پاک ہو جائیں تو وہ بھی خوشبو، ہلکی خوشبو جو وہ خود محسوس کر سکے، ایسی خوشبو لگا سکتی ہیں۔ تو دوستو یہ عطر لگانے سے متعلق بہت سارے آداب ہمارے سامنے آج بیان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ میں دوبارہ ایک مرتبہ مذاکرے کے طور پر تمام مختصر انداز میں خوشبو کی دھونی لینا، اور اس کے لیے سب سے بہتر دھونی کے لیے عود، اور کبھی کبھی نبی علیہ السلام سے کافور کی ملاوٹ بھی ثابت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے جو میسر ہو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خوشبو میں مشک اور عنبر استعمال کریں، اس کے علاوہ اگر میسر ہوتی ہے تو اسے بھی سنت کی نیت سے ضرور کریں۔ اسی طرح مرد کو مردانہ خوشبو، عورتوں کو زنانہ خوشبو۔ مرد کی خوشبو دوسروں کو پھیلے کوئی غلط بات نہیں، عورت ایسی خوشبو استعمال کرے جو غیر محسوس ہو، اگرچہ دونوں مرد اور عورت خوشبو رنگ اگر ظاہر ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اسی طرح سر اور داڑھی میں خوشبو لگانا، اسی طرح بیوی کا اپنے شوہر کو خوشبو لگانا، اس پر ضرور عمل کر لیجئے گا تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ پوری ہی سنتیں ہی ہیں، ورنہ یہ خاص ایک سنت پر آپ یہ کریں گے کہ مولانا نے بہت اصرار کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ محبتیں بڑھتی ہیں اس طرح کرنے سے۔ اسی طرح ہتھیلی میں عطر لے کر اسے ہتھیلی میں رگڑنا، پھر داڑھی اور کپڑوں پر لگانا، یہ عطر لگانے کا طریقہ۔ اسی طرح عطر کب کب لگائیں گے؟ جمعہ کے دن لگائیں گے، عید کے دن لگائیں گے، رمضان عید میں، بقر عید میں، جمعہ کے دن، تہجد کی نماز کے وقت، اسی طرح وضو کے بعد لگائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت، احرام کے وقت، درس و تدریس کے وقت، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت، جماع کے وقت، بیوی سے ہم بستری کے وقت۔ اسی طرح جو دینی مجالس ہوتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، اس میں بھی عطر لگانا چاہیے۔ اسی طرح جو حدیث روایت کرتے ہیں، روایت حدیث کے وقت، درس حدیث کے وقت، اور اسی طرح حیض و نفاس سے پاک ہونے کے بعد عورتیں زنانہ خوشبو استعمال کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم بات یہ تھی، ہم نے سنا ہوگا آج ہمارے بہت بڑے بزرگ شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ کے داماد اور شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت پیر جی طلحہ نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ و مجاز، ہندوستان کا مشہور ادارہ و مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، اس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سلمان صاحب مظاہری اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، ان کا انتقال ہوا۔ ہم اپنے اکابر جو دنیا سے چلے جا رہے ہیں سب کی مغفرت کی دعا کریں، اور جو دنیا میں اس وقت موجود ہیں سب کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ان سب کا ہم پر احسان ہے، علمی احسان، دینی احسان، ہم پر کیا ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں پر ان کے احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔